بغیر کسی کی سرپرستی کے تھوڑی بن سکتی تھیں، جہاں تمام سہولیات میسر ہیں۔ یہ باہر سے آنے والوں کو یہاں حکومتی مشینری نے ہی پروٹیکٹ کیا زبان کی بنیاد پر۔ دادو اور لاڑکانہ سے آ کر وہ اس شہر کو سنبھالنے کی کوشش کرے، ممکن نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی لاہور کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پہ ٹھیلے اسی طرح لگتے ہوں جس طرح کراچی میں لگتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے لوگ یہ کہیں کہ اس غریب کا مکان کیوں توڑ رہے ہو؟ کہ کراچی اگر آپ کو 100% بھی ووٹ دے دیتا ہے تو آپ اپنے مطالبات پورے نہیں کرا سکتے۔ آپ کو حصہ مل رہا ہے 2 کروڑ 20 لاکھ کا، اور یہ اس شہر کے اندر اگر 5 کروڑ آدمی رہ رہے ہیں، جو وسائل آپ کو مل رہے ہیں وہ 5 کروڑ کے لیے کیسے کافی ہو سکتے ہیں؟ اب جس کی ماشاءاللہ 20-22 نشستیں ہیں تو اس کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ کیا وجہ ہوئی جو انحطاط آیا؟ تو آپ غیر مقامی آدمی کو جو یہاں کا مستقل باشندہ نہیں، انتظامی معاملات ہاتھ میں سونپ دیں گے تو یہاں اقربا پروری تو پروان چڑھ رہی اور اس نے پورا شہر تباہ کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ بابا قوم کی بہن تھی، اور اس کی حب الوطنی کو مشکوک بنا کے جو ہے وہ ایوب کے دور میں ان کو غدار ڈکلیئر کیا اور ان کو مسلم لیگ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول تو پاکستان بننے کے بعد سے سیاست کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں زبان کی بنیاد پر اقربا پروری ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جینوئن لیڈرشپ سر جھکا کے تمام اقدامات پر خاموشی اختیار نہیں کرتی، لیکن کیونکہ فارم 47 کے ذریعے کراچی کا سارا مینڈیٹ متحدہ کے حوالے کیا گیا تو آج شہر میں کچھ بھی ہوتا رہے، سب سر جھکا کے خاموش ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کے نتائج کچھ افسران نے بیٹھ کے بنانے ہیں تو وہ دھوپ میں لگ کے لائن میں 3 گھنٹے تک وہ ووٹ ڈالنے کیوں جائے گا؟ دیکھیے، اس ملک کی تباہی میں سب سے بڑا کردار کرپشن کا ہے۔ کیا ہمارے اداروں کو نہیں پتا کہ کون کتنا کرپٹ ہے؟ اور کیا وہ لوگ آج اسمبلیوں میں اور ایوان میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ لوگ بھی ہیں کہ وہ اجازت سے ہی سانس لیتے ہیں، سیاسی عمل میں اتنے آزاد نہیں ہیں وہ۔ 900 کے خلاف احتجاج کرنے میں میرے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنے، اور ایک نہیں 3 بنے۔ عظیم بھائی نے ٹیلی گرام کیا ہے کہ خدا کے واسطے یہاں فوج بھیجیے، لوگ مشتعل ہیں۔ جب ہم گئے ہیں اور لوگوں کو چانس ملا ہے، عوام نے الطاف حسین کی بل بورڈز اکھاڑ کے پھینکے تھے۔ عمران خان صاحب کو اس مرتبہ جتنا ووٹ پڑا، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ تھا جو عمران خان صاحب کو پڑا۔ ذہن شاہ یہاں تشریف لائے تھے، ذہن شاہ سے بھی میں نے یہی کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں پانی کے مسئلے پر، اور تمہیں بھی شہر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ نے یہاں کے بچوں کا رزلٹ چوری کر لیا، انکروچ کر لیا، اب واپس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کبھی جو ہے شہری سندھ کی بلکہ کراچی کا سب سے بڑا سیاسی فنومینا تھی، اب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ کراچی کبھی پاکستان کا جدید ترین اور ترقی یافتہ ترین شہر ہوا کرتا تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ کیا کراچی اور ایم کیو ایم کے عروج و زوال میں کوئی باہمی ربط، کوئی باہمی تعلق ہے؟ بڑا سوال ہے اہم یہ۔ جو ایم کیو ایم کے نقاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی اس جماعت کا جو عروج تھا وہ کراچی کے زوال کا سبب بنا۔ کیا یہ الزام درست ہے، یا اس کو آپ کہیں گے جی مبالغہ آرائی ہے؟ کیا 21ویں صدی کے کراچی میں جو ہے اس بات کی گنجائش ہے کہ ایم کیو ایم کی سیاست کا اور ایم کیو ایم کا احیا ہو سکے؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں the one and only آفاق احمد صاحب، چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ۔ بہت شکریہ آفاق صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بات اگر شروع سے شروع کرتے ہیں نا کہ اتنی بڑی جماعت تو ہے، ہر طرف توتی بولا کرتا تھا آپ لوگوں کا، پھر دھڑوں میں تقسیم ہوئی تو کوئی نہ کوئی دھڑا جو تھا وہ غالب رہا کراچی کی سیاست پہ۔ اب حتیٰ کہ جو کہتے ہیں دھڑے کی 20-22 نشستیں وہ بھی غالب نہیں ہیں، تو ہوا کیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ اچھا، آپ جو انٹرو میں ڈسکس کر رہے تھے نا کہ مہاجر قومی موومنٹ جو 1986 والی مہاجر قومی موومنٹ، اس کے بعد تو ظاہر متحدہ میں آپ تبدیل ہو گئے، تو اس زمانے میں جو اس شہر میں کنٹرول تھا تو ظاہر یہاں پر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو مہاجر قومی موومنٹ کے ہی تھے، جو حق پرست کے نام سے تھے، چاہے لوکل گورنمنٹ میں تھے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹ میں۔ تو ظاہر ہے کہ جب کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا تو اس شہر کو انہوں نے سنبھالنے اور بنانے کی کوشش کی تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ مقامی آدمی جس کا اسٹیک یہاں ہے وہی یہاں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور یہاں کی بربادی پر اسی کو دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی آپ کے خلیج کے ممالک ہیں جہاں یہاں سے لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں، اگر یہاں کی طرح انتظامیہ میں وہاں کے مقامی لوگوں کی بجائے، عربیوں کی بجائے، اگر یہاں کے جانے والے پختون، مہاجر، پنجابی، سندھی، بلوچی یا اور دنیا سے آنے والے لوگوں کو انتظامیہ میں ڈال دیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی اقربا پروری اسی طرح ہوگی جس طرح کراچی میں ہو رہی ہے، اور وہ تمام کے تمام بھی بربادی کا شکار ہوں گے۔ تو یہاں جو نقصان ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں جب باہر سے لوگوں کا روزگار کے لیے انفلکس آیا تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو حکومتی مشینری تھی انہوں نے قانون کی پاسداری کرنے کی بجائے زبان کی بنیاد پر سپورٹ کرنا شروع کر دی۔
یہ جتنی آپ کو شہر میں کچی آبادیاں نظر آتی ہیں یہ بغیر کسی کی سرپرستی کے تھوڑی بن سکتی تھیں. جہاں تمام سہولیات میسر ہیں، تمام سہولیات فراہم کی گئیں، بنیادی ضروریات، تو یہ باہر سے آنے والوں کو یہاں حکومتی مشینری نے ہی پروٹیکٹ کیا زبان کی بنیاد پر، جو شہر کی تباہی ہوئی. میں آج بھی اس شہر کو سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کو پال سکتا ہے اور ابھی بھی پال رہا ہے، بلکہ پاکستان کو بہت زیادہ یہ معاشی طور پر مضبوط کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو آپ انتظامی معاملات سونپیے اور ان کو اختیارات دیجیے کہ وہ اپنے شہر کو خود سنبھالیں. یہاں کو شہر کو سنبھالنے کے لیے میاں والی سے اگر کوئی شخص آئے یا دادو اور لاڑکانہ سے آ کر وہ اس شہر کو سنبھالنے کی کوشش کرے، ممکن نہیں ہے. اچھا یہ زاویہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا کہ جی باہر کے لوگ آ رہے ہیں، اور ظاہر کہ دیکھیں جو بھی کاسموپولیٹن شہر ہوتا ہے اس میں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. اور جو میں نے تھوڑا سا پڑھا لکھا کہ اگر آپ امریکہ کی بات کریں، نیو یارک کی بات کریں اور وہاں کی اسٹیٹس کی بات کریں تو مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے بہترین ٹیلنٹ کو لے کر آئیں اور ان کو ذمہ داریاں دیں. تو ظاہر ہے پاکستان کا بڑا شہر ہے، لوگ آئیں گے. نہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میں بتا رہا ہوں امریکہ میں اسٹیٹس میں کہیں نہیں باقاعدہ ہوتا. آپس میں پابند ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ جی کہیں نہیں ہوتا. جب تک آپ وہاں کے مقامی مستقل شہری نہ ہو، جب تک آپ کے پاس وہاں کی شہریت نہ ہو، اس وقت تک آپ کو وہاں انتظامی معاملات میں تو نہیں سونپ دیا جاتا. آپ کو علاقے کا سارجنٹ تھوڑی بنا دیتے ہیں جب آپ کے پاس وہاں کی شہریت نہیں ہے. آپ پولیٹیکل اسائلم آپ نے اپلائی کیا ہے، آپ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ مطلب پناہ لینے کے لیے گئے، آپ کو وہاں کا کیا سارجنٹ بنا دیں گے؟ یہ بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیے یہاں پر بھی جو لوگ روزگار کمانے کے لیے آئے ہیں وہ پاکستان کے مستقل شہری ہیں، اور ظاہر ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے. لیکن علاقائی سطح پر جس طرح یہاں اقربا پروری ہے، کیا آپ نے کبھی لاہور کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پہ ٹھیلے اسی طرح لگتے ہوں جس طرح کراچی میں لگتے ہیں؟ کیا آپ نے لاہور کے اندر دیکھا ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ کچی آبادیاں بسائی جاتی ہیں اور انتظامی معاملات سنبھالنے والے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے لوگ یہ کہیں کہ اس غریب کا مکان کیوں توڑ رہے ہو، یا اس غریب کا ٹھیلا کیوں ہٹا رہے ہو، یہ غریب روزگار کمانے کے لیے یہاں آیا ہے؟ تو اس شہر کا سارا نظام برباد کر دیا روزگار کے حصول کے چکر میں. آپ نے قوانین سارے آپ نے پس پش ڈال دیے آپ نے. یہ آپ کا پوائنٹ میں بالکل میں اس پہ مطلب میں اپنا سوال سمجھا نہیں سکا کہ دو حصے ہوئے نا، کہ ایک تو کچھ لوگ آئیں گے دنیا بھر میں آتے ہیں، بڑے شہروں میں آتے ہیں، لیکن انتظامی معاملات میں یقیناً جو مقامی لوگ ہیں ان کی بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، پولیس میں ہونی چاہیے. آپ کی مقامی وہی ہے جو یہاں پیدا ہوا یا یہاں آ کے مستقل آباد ہو گیا، جو یہاں سے اس کی لاش دفنانے کے لیے آپ واپس اپنے آبائی گاؤں لے کے نہیں جا رہے، جو یہاں کما رہا ہے اور یہیں خرچ کر رہا ہے. آپ کا NFC ایوارڈ کے اندر یعنی جو آپ کی مردم شماری ہوتی ہے، مردم شماری میں آپ کا اگر اندراج چیچا وطنی کے اندر ہے تو پھر آپ مستقل باشندے یہاں سے کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ NFC ایوارڈ میں تو آپ کی آبادی کا تناسب وہاں سے بگڑ نہیں رہا. آپ یہاں آ کے یہاں کے وسائل تو استعمال کر رہے ہیں، یہاں کی سڑکیں استعمال کر رہے ہیں، یہاں کا پانی استعمال کر رہے ہیں، یہاں کی بجلی آپ کے حصے میں تقسیم ہو رہی ہے، لیکن آپ NFC ایوارڈ کے اندر اب چیچا وطنی میں ہی کاؤنٹ ہو رہے ہیں. تو NFC ایوارڈ میں آبادی کے تناسب سے آپ کو وہاں حصہ مل رہا ہے جس سے آپ ڈیولپمنٹ کرا رہے ہو. یہاں جو آبادی کے حساب سے آپ کو NFC ایوارڈ میں حصہ مل رہا ہے اس میں آپ ڈیولپمنٹ یعنی آپ کو حصہ مل رہا ہے 2 کروڑ 20 لاکھ کا، اور اس شہر کے اندر اگر 5 کروڑ آدمی رہ رہے ہیں تو اس 2 کروڑ 22 لاکھ کے لیے یا 20 لاکھ کے لیے جو وسائل آپ کو مل رہے ہیں وہ 5 کروڑ کے لیے کیسے کافی ہو سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہوئی کہ ایک زمانے میں تو یقیناً نمائندگی ہوا کرتی تھی یہاں کے مقامی، اور مقامی میں جب میں بات کر رہا ہوں اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک لسانی گروہ سے تعلق ہو، اس کا جو بھی شخص کراچی میں رہتا ہے کوئی بھی زبان بولتا ہے اور جب یہاں کا مستقل ہو گیا تو پھر کراچی والا ہے نا. تو کیا وجہ ہے کہ ان کی نمائندگی کم سے کم تر ہوتی چلی گئی؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو بھی کہتے ہیں سروسز کے اہم ترین ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بقول جو آج صاحب فرما رہے ہیں کہ نمائندگی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہے بھی تو. دیکھیے میں ان لوگوں کو مستقل یہاں کا کراچی کا باشندہ اس لیے نہیں مانتا کہ آج بھی جو انتظامی معاملات جو ہاتھ میں، چاہے وہ ACM ہے، چاہے وہ DC ہے، چاہے وہ یہاں کے پولیس کے افسران ہیں، آپ جائیے نیشنل ہائی وے پہ اور سپر ہائی وے پہ جو ٹول پلازا ہیں وہاں جا کے آپ ویکینڈ پہ کھڑے ہو جائیے، جمعے کی شام کو تمام GS کی گاڑیاں اور پاکستان GP کی گاڑیاں یہاں سے جو ہے وہ اپنے اپنے آبائی گاؤں جا رہی ہوتی ہیں. ہماری سول سروس کا کچھ اسٹرکچر نہیں ہے کہ لوگ ٹرانسفر ہوتے ہیں، مطلب ایک ٹرانسفر ہر پنجاب سے کوئٹہ میں بھی ہوتا ہے، کوئٹہ سے ٹرانسفر ہر فرائیڈے نہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ گھومنے پھرنے کہاں جا رہے ہیں، وہ میں نہیں جا رہے ہوتے، یہ صرف یہاں 5 دن نوکری کرنے آتے ہیں. یہ 5ویں دن فرائیڈے کی نائٹ کو یا فرائیڈے کی ایوننگ میں آفس سے آف کرنے کے بعد یہ اپنے اپنے گاؤں جاتے ہیں.
تو آپ غیر مقامی آدمی کو جو یہاں کا مستقل باشندہ نہیں ہے انتظامی معاملات ہاتھ میں سونپ دیں گے تو یہاں اقربا پروری تو پروان چڑھ رہی ہے اور اس نے پورا شہر تباہ کر دیا. چلیے اس موضوع پہ پھر آتے جو میرا پہلا سوال تھا آپ سے کہ ایک بہت بڑی طاقت تھی MQM اور اس کے مختلف دھڑے ہو گئے، پھر کوئی نہ کوئی دھڑا جو تھا کم از کم یہاں کی سیاست پہ ڈومینیٹ کرتا رہا ہے. اب جس کی ماشاءاللہ 20-22 نشستیں ہیں تو اس کو بھی کوئی نہیں پوچھتا. یہ کیا وجہ ہوئی جو انحطاط آیا؟ دیکھیے ایک تو اس پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس میں بہت امپورٹنٹ رول ہمیشہ سے رہا ہے. یعنی محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ بیچاری بابا قوم کی بہن تھی اور اس کی حب الوطنی کو مشکوک بنا کے جو ہے وہ ایوب کے دور میں ان کو غدار ڈکلیئر کیا اور ان کو مسلم لیگ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول تو پاکستان بننے کے بعد سے سیاست کے اندر بہت امپورٹنٹ رہا ہے. امپورٹنٹ کیا مطلب اس کو میں کہوں کہ غیر ضروری رہا ہے، اس لیے کہ ان کا یہ ڈومین نہیں ہے کہ وہ پولیٹکس میں انوالو ہوں، لیکن ہوتے رہے. مسلم لیگ کے کئی دھڑے بن گئے. اسی طرح یہاں کراچی کے اندر کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ انوالو تھے اور اس شہر کے اندر ظاہر ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ یہاں زبان کی بنیاد پر اقربا پروری ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی پارٹی کوئی اس شہر کو اون کرنے والے لوگ اگر ان کے اس اقربا پروری کی وجہ سے شہر تباہ ہو رہا ہے، اگر اس کو وہ آبجیکشن کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے. وہ تقسیم ہو گئی. یہ شہر کے اندر اس طاقت کو جو اس چیز کو روکنا چاہتا تھا اس طاقت کو تقسیم کر دیا انہوں نے اور وہ طاقت تقسیم ہو گئی. آج بھی جو صورتحال ہے اس میں جینوئن لیڈرشپ چاہے وہ جماعت اسلامی کی ہوتی چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوتی، جینوئن لیڈرشپ سر جھکا کے تمام اقدامات پر خاموشی اختیار نہیں کرتی. لیکن کیونکہ فارم 47 کے ذریعے کراچی کا سارا مینڈیٹ متحدہ کے حوالے کیا گیا تو آج شہر میں کچھ بھی ہوتا رہے سب سر جھکا کے خاموش ہیں. اگر اس شہر سے دلچسپی ہوتی اور یہ مینڈیٹ آپ کا اپنا ہوتا، عوام کا دیا ہوا ہوتا، تو عوام کے حق میں عوام کے مفادات کے حصول کے لیے اگر گورنمنٹ آپ کی بات نہیں مان رہی تھی آپ گورنمنٹ سے الگ ہو جاتے. دیکھتے کتنے دن گورنمنٹ چلتی ہے. اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہاں جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بینیفیشری بھی ہیں اور جب مطلب ان سے دور ہوتی ہیں تو اس پہ تنقید کرتی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے PTI ہو، چاہے MQM ہو. مطلب ایک زمانے میں بڑی قربتیں بھی رہی ہیں نا، بہت محبتیں بھی رہی ہیں اور جب مطلب دوریاں ہوتی ہیں تو تنقید ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری پولیٹیکل کلاس کی کمزوریاں ہیں، ان میں ان کی بدعنوانی ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو انگریس کا آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ جو ایک ہے نا ایک مثال تھی، کسی نے کہا ایک فرینچ جرنل نے کہ وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن دا جرنلز alone. تو میں نے اس کو ذرا سا بدلا، ایڈٹ کیا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ ان پاکستان پولیٹکس از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن پولیٹیشنس. تو ملٹری ہیڈ ٹو انٹروین کہ بھائی ہمارے پتہ نہیں سیاستدان کون سا سیاستدان کہاں کچھ کر دے جا کے، کہاں بک جائے، کہاں مطلب نواز شریف صاحب کو مودی سے محبت ہو جائے، کہاں مطلب کون سی پارٹی کیا کتری مار جائے. تو یہ تو ہوتا ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں مطلب دیکھیے میں کہ گفتگو تو بڑھے آپ سے. دیکھیے آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے دفاعی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگ، اور ظاہر ہے آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن پہ خطیر رقم خرچ ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتی ہے کہ ظاہر ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کس سے مل رہا ہوں، وہ ساری اطلاعات ان کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیے اس ملک کی تباہی میں سب سے بڑا کردار کرپشن کا ہے. کیا ہمارے اداروں کو نہیں پتہ کہ کون کتنا کرپٹ ہے اور کیا وہ لوگ آج اسمبلیوں میں اور ایوان میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ عوام یہ بھی بعض اوقات سوچتی ہے کہ بھئی ان کو بٹھانے والے بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ کیا نواز شریف کی کرپشن کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم، کیا کیسز نہیں چلتے رہے؟ اور آج بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کرپشن سے پاک ہے؟ کیا اس جو سسٹم کے نام پر اس شہر میں اس پورے صوبہ سندھ کے اندر کیا جو پرسنٹیج ہے وہ نہیں لی جا رہی اور کیا بلڈروں سے پیسے نہیں لیے جا رہے؟ کیا SBCA کے اندر پر اسکوائر فٹ کے حساب سے پیسے نہیں لیے جا رہے؟ مطلب آفاق احمد کی موومنٹ تمام اداروں کو پتہ ہوتی ہے، کیا یہ پتہ نہیں ہے؟ سب پتہ ہے. تو اگر پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی زہریلی چیز ہے، پاکستان کے لیے سب سے زیادہ کوئی تباہ کن چیز ہے تو وہ بیرونی دنیا کی جو دشمنی ہے وہ آپ کے لیے تباہ کن نہیں ہے. آپ کے لیے تباہ کن تو آپ کی اس ملک میں کرپشن ہے. اس کرپشن کا علم ہونے کے باوجود اگر وہی کرپٹ لوگ بار بار حکومت میں آ رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ ذمہ داری ہمیں
اچھا کچھ مجبوریاں جمہوریت کی بھی تو ہوتی ہیں بتائیے. کہ وہ مجبوریاں یہ مطلب میں نے یہ سوال کیا آپ والا ہاں کہ بھئی کیوں کیا وجہ ہے آپ کے پاس ساری اطلاعات ہوتی ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آفیشیل جواب ہے ہمارے پاس یا کچھ ہے تو ایک نقطۂ نظر سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کلاس کو اٹھائیں جس کو اٹھائیں وہ ایسی ہے نہیں تو ایسا زیادہ نہیں ہے. تر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک موقف ہے کہ جی زیادہ تر نہیں لوگ نہیں ایسا ایسے نہیں. ہیں جن کی ریلیونس ہے اور جو بیچارے شریف لوگ ہیں ان کی ریلیونس نہیں ہے دیکھیے شریف لوگ وہ جو ہے پھر وہ فتح علی خان ہوتے ہیں معراج محمود خان ہوتے ہیں مطلب اس طرح کے کہ ان کو کیا ووٹ نہیں ملتے وہ ان کو شریف نہیں ایماندار انہیں لوگ تھے ایسا نہیں کہ عوام آپ دیکھیے الیکشن کے اندر جب آپ مداخلت کرتے ہیں اور آپ جب الیکشن کے نتائج جس طرح ابھی پچھلے الیکشن میں ہوئے کہ فارم 47 کے ذریعے آپ نے الیکشن کے نتائج بنائے تو ظاہر ہے کہ آپ نے عوام کے اندر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ختم کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جب عوام کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کے نتائج کچھ افسران نے بیٹھ کے بنانے ہیں تو وہ دھوپ میں لگ کے لائن میں 3 گھنٹے تک وہ ووٹ ڈالنے کیوں جائے گا. تو جو الیکشن کا یعنی جو اس کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ تو آپ نے تباہ کر دی بار بار الیکشن کو رگ کر کے. آپ الیکشن کو رگ کر رہے ہیں بار الیکشن کو آپ انجینئرڈ الیکشن کے تھرو آپ لوگوں کو اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں تو جو لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اس ووٹ کا تو آپ نے طاقت ہی ختم کر دی. مطلب ایک دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی سب سے اچھی کون کر سکتا ہے؟ عوام اپنے ووٹ کے تھرو کہ بھئی ایک آدمی چور ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کی چوری ایکسپوز کیجئے کہ بھئی یہ پکڑ لیا یہ چور ہے. عوام اپنے فنڈ کو کسی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے پر کبھی خوش نہیں ہوگی. عوام ظاہر ہے اس کو نیکسٹ ٹائم نہیں ووٹ دے گی. سب سے اچھا اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ تو یہی ہے نا. لیکن وہی کرپٹ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے پیپلز پارٹی اور نواز شریف جس زمانے ضیاء الحق کے زمانے سے جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں اس کے بعد سے 2 ہی پارٹیاں پورے اقتدار کے اوپر چپٹی ہوئی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم کی طرف کی بات کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے کچھ دھڑوں پہ پابندی ہے بات نہیں کر سکتے وہ لوگ ان کا یہاں پہ وجود نہیں ہے اور سنا کہ جو بات کر سکتے ہیں جیسے متحدہ قومی موومنٹ ہو گئے آپ لوگ بھی ہیں کہ وہ مطلب اجازت سے ہی سانس لیتے ہیں مطلب سیاسی عمل میں اتنے آزاد نہیں ہیں وہ یہ تنقید ہے. عامر صاحب ہم نے تو دیکھیے جو ظلم و زیادتی ہوئی اس کے اوپر آواز اٹھائی. اس آواز اٹھانے پر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنائے جو میں فیس کر رہا ہوں اور میں نے اس پہ کہیں ریگریٹ شو نہیں کیا اس لیے کہ میں نے تو یہ آواز اٹھائی تھی کہ اس شہر کے اندر لوگ ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے نیچے کچلے جا رہے ہیں اور کوئی قانون نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرا احتجاج تو اس بات پہ تھا کہ یار آپ اس شہر کے اندر جو ہمارے ساتھ آپ نے یعنی ہمارا کوٹا سسٹم کو آپ نے انکروچ کیا آپ نے ہمارے اس شہر کی زمینوں کو انکروچ کیا اب آپ ہمارے تعلیم میں بھی انکروچمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کراچی کے ریزلٹس جو ہے وہ 37% بنائے انٹرمیڈیٹ کے اور آپ نے لڑکانہ کے 87% بنائے. یار ہمارے لوگ تو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن بھی نہیں لے سکتے. تو اگر میں نے احتجاج کیا تھا تو ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کیا تھا. ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کرنے میں میرے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنے اور ایک نہیں 3 بنے. یعنی آپ سوچیے کہ ڈمپر سرجانی کے اندر جل رہا ہے اور ایف آئی آر کے اندر جو یعنی مقدمہ بنانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ڈمپر جلنے کے بعد میں علاقے میں گھوم رہا تھا تو مجھے ایک شخص نے بتایا کہ جو لوگ ڈمپر جلا رہے تھے وہ جی آفاق کا نعرہ لگا رہے تھے تو آفاق احمد جو ہے وہ اس کے اندر انوالو اور آفاق احمد کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنے. آپ کسی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے والے کو اس طرح جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے آپ اسے مجبور کرتے ہیں کہ اپنی آواز بند کرو. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ سچ نہیں جاننا چاہتے لوگ ناانصافی کے خلاف بات کرنا نہیں چاہتے کرتے ہیں لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو جو آپ نے بڑا زور و شور سے ڈمپر میں کہیں اور نکل رہا ہوں لیکن ضمنی سوال آ گیا کہ جو پوری آپ نے موومنٹ شروع کی ڈمپرز کے خلاف یا آپ کو تو پتہ پھر ہے فضل آؤٹ ہوا. ہاں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب 2 رات پہلے سے 2 دن پہلے سے جو انہوں نے گرفتاریاں شروع کی ہیں اور جو خوف پھیلایا علاقوں کے اندر اور کوئی مقدمات نہیں تھے ہمارے کارکنان کسی دہشت گردی میں کسی توڑ پھوڑ کسی بدماشی کے اندر انوالو نہیں تھے لیکن 2 راتوں تک گرفتاریاں ہوتی رہیں اس کے بعد علاقوں کے اندر بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے جب وہ 12 تاریخ گزر گئی تو 14 کے بعد ایک ایک کر کے ریلیز کرنا شروع کر دیا اس لیے کہ سارے کے سارے انوسینٹ بندے تھے اور ان کو اٹھایا صرف اس لیے تھا کہ آپ 12 کا پروگرام نہ کرنے دیں. روکا تھا ہم نے کہا یار ہم کون سا کوئی مطلب گولی چلانے جا رہے ہیں کوئی ہنگامہ کرنے جا رہے ہیں پرامن. چلو اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ آپ کے آگے کے کیا ارادے ہیں. میں تو کیونکہ شروع سے بات شروع کی ہوئی ہے
کہ 1990 کی دہائی کو گزرے بہت دن ہو گئے نا. اب جو آج کے نوجوانوں سے نہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا, کیا آفاق صاحب کی کیا ناراضگی تھی. پتہ ہوگا, سنی سنائی بات میں چاہوں گا ایک تو اس پہ ذرا سی آپ بات کریں کہ 35 برس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں ہائنڈ سائٹ کے اوپر کہ وہ جو کچھ ہوا, یعنی کہ ایک پارٹی تھی, اس میں شکست و ریخت کا عمل شروع ہوا, آپ نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا اس زمانے میں کہ جب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. کیا عوامل تھے, اور کیا اب آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کا کیا آپ کو حاصل کیا ہوا کہ آپ کی جو جدوجہد تھی یا جو آپ کا وہ تھا مقاصد تھے وہ آگے بڑھے یا ابھی تک تشنا ہیں, ابھی تک پورے نہ ہو سکے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ کہ میں نے کبھی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اصول کی پالیٹکس کی ہے. ٹھیک ہے. 1978 میں جب آپ نے APMSO بنائی, ہم نے گلی کوچوں میں جب کام کیا اور یونیورسٹی میں لوگوں کے ڈنڈے کھائے اور جماعتیوں کے مار کھائی, تو اس وقت آپ نے صرف یہی بات کی تھی کہ بھئی ہم مہاجروں کے حقوق کی بات کریں گے, مہاجروں کو 5ویں قومیت تسلیم کروائیں گے, کوٹا سسٹم ختم کروائیں گے. محصورین مشرقی پاکستان جو پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ پاکستان بچانے کے لیے لڑے تھے اور آج وہ 66 کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, قسمہ پرسی کی زندگی گزارے, انہیں واپس لائیں گے. تو یہ مسائل حل کیے بغیر جب متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی بات آئی تو میں نے مخالفت کی تھی, اور وہ اصولی اختلاف تھا کہ جو کچھ بھی پذیرائی ہمیں ملی ہے وہ ان ایشوز کی وجہ سے ملی ہے. تو میں نے منع کیا تھا کہ آپ یہ مت کیجئے, لیکن جنرل اسلم بیگ صاحب سے کمٹمنٹ تھا ان کا, ان کی فرمائش تھی. آپ کو بھی یاد ہے مہران بینک کا اسکینڈل جو سامنے آیا تھا, اس میں اصغر خان کیس کے اندر بتایا بھی گیا تھا کہ ہاں الطاف صاحب کو پیسے دیے گئے تھے. تو ان کو پیسے دیے گئے تھے اس وجہ سے کہ بھئی آپ مہاجر پالیٹکس ختم کر کے قومی داری کی پالیٹکس کیجئے. میں نے اختلاف کیا تھا, میں نے کہا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اچھا, تو یہ ہے آج تک کام کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ اب تک پھر آپ بطور متبادل سامنے آئے, اور وہ جو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں, تو مطلب ہم گواہ تھے کہ جب آپ کی پارٹی واپس آ رہی تھی تو اس کو کافی مطلب ہے سپورٹ, کافی کیا بھرپور سپورٹ تھی. پھر اچھا آپ عامر صاحب یہاں میں وضاحت میں پورا سوال کر لوں, اس کے بعد آپ پھر وضاحت کیجیے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو آپ کی فتوحات کا سلسلہ تھا وہ جاری نہ رہ سکا. 93 کے الیکشنز ہوئے جس میں وہ نتائج مطلوبہ آپ لوگوں کو نہیں ملے, تو دونوں چیزوں پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے ایک بات تو یہ جو الیکشن کے نتائج والی بات ہے وہ لگے, چلے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو یہ دیکھیے ایک تو یہ تاثر جو ہے نا یہ بالکل آپ کو دیکھا تھا ہمارا, ہم نے دیکھا تھا. اچھا آپ نے بتائیے مجھے, آپ نے کہاں کیا دیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ کی پارٹی کے نوجوان واپس آ رہے تھے تو ان کے پیچھے مطلب ساری جو سرکاری ادارے تھے, سرکاری وہ سب کچھ تھا, پوری تراف تھا. وہ آپ آئی وٹنس ہیں؟ بالکل آئی وٹنس ہیں ہم لوگ, بھائی کور کیا تھا ہم نے 91 92 پورا. کہیں مجھے دکھا دیجیے, ہیں کہیں دکھا دیجیے مجھے. عامر بھائی میں اور میرے ساتھی ہم آئے ہیں صبح اندھیرے میں فجر کے وقت, اور آپ کسی سے معلوم کر لیجئے, ہیرلڈ اٹھا لیجئے اس کے بعد کا, یعنی 19 جون 92 اس کے بعد کا جو ہیرلڈ ایڈیشن آیا وہ اٹھا لیجئے آپ, اس کے اندر عظیم بھائی کا ٹیلی گرام چھپا ہوا ہے, اور عظیم بھائی کا ٹیلی گرام کتنے بجے گیا ہے. ٹیلی گرام اس زمانے میں ہوتے تھے, ہیرلڈ میں چھپا ہوا ہے, وہ ٹائمنگ کیا ہے, ظہر کے بعد کی ٹائمنگ ہے. عظیم بھائی نے ٹیلی گرام کیا ہے کہ خدا کے واسطے یہاں فوج بھیجیے, اس شہر میں ہم رسک میں ہیں اور یہ ہمیں مار دیں گے, لوگ مشتعل ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, ٹیلی گرام چھپا, اس کا مطلب ہے 3 بجے تک آرمی نہیں تھی یہاں پہ. آپ نے کون سی آرمی, کون سے ادارے جو ہے وہ ہمارے پیچھے دیکھ لیے تھے. میں تو اس بات پہ دکھی ہوں کہ جب, اور میرے پاس اتنے ورکر نہیں تھے جتنے الطاف حسین صاحب کے پورٹریٹ اس شہر میں لگے ہوئے تھے, جو بل بورڈز لگے ہوئے تھے, اتنے ورکر میرے پاس نہیں تھے. تو یہ سارے بل بورڈ کس نے اکھاڑے تھے؟ عوام نے. عوام کا جو یعنی الطاف صاحب کیونکہ ظاہر ہے کہ سیاسی مخالفت کے اندر عورتوں تک کے جو ہے وہ نقاب اٹھا کے چیک کر رہے تھے کہ یہ ہینڈ بل کون تقسیم کر کے گیا, الطاف کے لوگ مطلب. تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں ریزنمنٹ تھا, غصہ تھا. تو جب ہم گئے ہیں اور لوگوں کو چانس ملا ہے, عوام نے الطاف حسین کی بل بورڈز اکھاڑ کے پھینکے تھے, الطاف حسین کے پوسٹرز عوام نے اکھاڑ کے پھینکے تھے. تو 2 بجے کے بعد یہ جو ہے کہ ٹیکٹیکل سپورٹ کوئی ٹیکٹیکل سپورٹ نہیں تھی, اور آپ کے بعض لیڈرز جو تھے بڑا اٹھا بیٹھا کرتے تھے, بڑا ان کا یارانہ ہوا کرتا تھا. مطلب یہ میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ جب جماعت کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نہ ملتے ہو. دیکھیے آپ نے جب کہا نا عامر صاحب کہ میں خود وٹنس ہوں, آپ 3 بجے کے بعد وٹنس ہو سکتے ہیں, 3 بجے سے پہلے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے تصویر دکھا دے کہ یہاں روڈ کے اوپر کہیں آرمی تھی. اب میں کاش میں نے اتنے بادام کھائے ہوتے, میری یادداشت اتنی اچھی ہوتی ہے, میں نہیں ہوں گا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, ممکن نہیں ہے.
3 بجے کے بعد تو آرمی آئی ہے اس شہر کے اندر, 3 بجے دن کے جی, اور اس کے بعد جب کرفیو لگا ہے, جب اس شہر کے اندر چودھری شجاعت وزیر داخلہ تھے غالباً, انہوں نے وزٹ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ غالباً چودھری شجاعت تھا غالباً وزیر داخلہ, جی یاد نہیں, کرفیو لگ گیا. تو جو مومنٹم تھا یعنی الطاف صاحب کے خلاف یا اس زمانے کی جو مہاجر کمیٹی یا متحدہ کمیٹی تھی اس کے خلاف, تو وہ مومنٹم ٹوٹ گیا آرمی کے آنے کے بعد, اس لیے کہ پبلک جو ہے وہ آرمی کے خوف سے گھروں میں چلی گئی, اور پھر ان کو مینیج کرنے کا موقع مل گیا. ظاہر ہے میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں رہا الطاف صاحب کے زمانے میں, میں اپنے والد کی جاب کی وجہ سے بہت پیچھے رہتا تھا, کبھی بھی میں فرنٹ پہ نہیں آیا, میں تصویر سے بچتا تھا, تو میرا صحافیوں سے تعلق کبھی بھی نہیں رہا, انٹریکشن میرا بہت کم تھا. تو جو پروپیگنڈا متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ہوا, یعنی اس زمانے کی مہاجر قومی موومنٹ کی طرف سے ہوا, تو اس کا ہم کاؤنٹر نہیں کر سکے, اس لیے کہ ہمارا صحافیوں سے کبھی تعلق ہی نہیں رہا. پھر جو ٹائم جس طرح گزرا ہے, اور یہاں آرمی نے جب آپریشن, آپ لوگ آ گئے, اسمبلی میں آ گئے, حکومت میں آ گئے, جب آرمی نے آپریشن لانچ کیا, تو اس آپریشن کے اندر بہت سارے علاقوں کے اندر ہمارے کارکنان کے ساتھ ان کا تعلق رہا. میں اس سے انکار نہیں کرتا, وہ بعد میں تعلق ان کا اسٹیبلش ہوا, لیکن پارٹی کے سطح پر کوئی تعلق نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. پھر جو پروپیگنڈا ہوا, میں نے آپ سے عرض کی کہ میں اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکا, یہ میں اس ناکامی کو تسلیم کرتا کیا ہوں. وجہ ہوئی, کیا جب انتخابات ہوتے ہیں آپ لوگ پارٹ آف گورنمنٹ بنے, بہت سارے لوگ جو ہے اس کو چھوڑ کے, الطاف صاحب کو چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں آ گئے, وزیر بنے ماشاءاللہ, ایم پی ایس بنے, اسمبلیز میں گئے سارے کے سارے. پھر اس کے بعد جب 93 کے میرے خیال میں انتخابات ہوتے ہیں, اس پہ کیوں نہیں آپ لوگوں کو اچھے نتائج ملے, جبکہ ایک طرح کا فری رن تھا کہ آپ کے سامنے ایم کیو ایم لندن نہیں تھی. عمران خان صاحب کو اس مرتبہ جتنا ووٹ پڑا, لوگوں نے کہا عمران خان صاحب کو پڑا, میں نے کہا عمران خان صاحب کی پرفارمنس پہ عمران خان صاحب کو نہیں پڑا ووٹ, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ تھا جو عمران خان صاحب کو پڑا. ٹھیک ہے نا. ہماری جو عوام ہے اس شہر کی, کیونکہ ظاہر ہے جس قسم کا تاثر جاتا رہا ہے, تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کی جو رول ہے اس کے خلاف رہی ہے, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ میں نہ کہوں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف رہی ہے, جس کی وجہ سے جب پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کی, اس کی سزا ملی آپ کو, اس کی سزا ملی ہمیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آج جو موجودہ متحدہ قومی موومنٹ ہے جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ جو صورتحال ہے, ظاہر ہے ہم پہلے فیس کر چکے ہیں, آج ان سے بہت بہتر ہماری صورتحال ہے کہ آج ان کو الیکشن لڑوا لی, جو رہا میں ہمارے ووٹ زیادہ تھے, ان کے ووٹ کم تھے پچھلے الیکشن میں بھی, لیکن فارم 47 ظاہر ہے میرے حق میں نہیں بن سکتا تھا, فارم 47 انہی کے حق میں بن سکتا تھا جن کے ساتھ معاملات تھے. تو وقت نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہاں بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے تعلقات نہیں ہیں, کیونکہ بار بار آپ کو جو ہے انتخابی محاذ پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر تعلقات ہوتے تو آپ اسمبلی میں ہوتے. بھائی فیصل بھائی کے بائی الیکشن جو ہوئے ہیں, فیصل بھائی کے بائی الیکشن کے اندر جو ہوا ہے سب کو پتہ ہے کہ مطلب ایک سیٹ کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے عامر صاحب, اور آپ کا جو کون سا سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ جو الیکشن کے ریزلٹس جا رہے ہوتے ہیں, کیا کہلاتا ہے وہ, آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے, ایگزیکٹلی ریزلٹ ٹرانسمٹ سسٹم جو ہوتا ہے, ایک سیٹ پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے, آپ کا سسٹم بیٹھ گیا, پورے پاکستان کے الیکشن کا لوڈ تھوڑی تھا اس پہ. 3 گھنٹے آر ٹی ایس کو آپ نے بند کر کے رکھا, اس کے بعد آپ نے الیکشن کے نتائج بنائے. بھئی آپ کے اتنے جو قریبی ساتھی تھے عامر خان صاحب سے, اور آپ کے دوست ہوا کرتے تھے جو آئے تھے آپ کے ساتھ کراچی میں دوبارہ, جی یہ ہمارے امین الحق صاحب تھے, اور بھی میں کئی نام لوں, تو چلے گئے نا آپ کے پاس سے. جی دیکھیے لوگوں کا جانا آنا یہ پارٹی کا کوئی تقسیم نظر نہیں آتی اس میں, اس لیے کہ کسی کی مجبوری ہوتی ہے, کوئی کسی پارٹی میں چلا جاتا ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی 2 دھڑے بنے ہوں, جیسے متحدہ قومی موومنٹ میں پی ایس پی الگ ہو گئی تھی, متحدہ قومنٹ الگ تھی, متحدہ پاکستان الگ تھی, متحدہ لندن الگ تھی, ایسی کوئی صورتحال تو نہیں ہے نا. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ جاتے اور آتے رہتے ہیں, نئے لوگ بھی آتے ہیں اور پرانے لوگ چلے بھی جاتے ہیں, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بتائیے کبھی خواہش ہوئی, میں جیسے بھی آپ سے انٹرویو سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی ایم کیو ایم کے لوگ ایم کیو ایم لندن میں ہیں, کوئی ندیم نصرت صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں, کوئی مطلب ہے یہاں پہ ایم کیو ایم ہے, اور مطلب بہت سارے لوگ چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں, تو بہت بڑی جماعت ہوا کرتی تھی. کبھی خواہش ہوئی کہ دوبارہ متحد کیا جائے پرانے لوگوں کو, اور مطلب ہے کہ جو تمطراق ہوا کرتا تھا, کیا چیز مانے اس چیز میں؟ یہ مت کہیے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے, مطلب آپ لوگوں کے اپنے بھی تو مسائل ہوں گے. نہیں, جتنا عرصہ گزر گیا نا,
تو اس میں جو بھی مختلف گروپس بنے تھے، جیسے پی ایس پی تھی آپ کی، اور پی ایس پی کا آپ نے متحدہ کے ساتھ مرجر کروایا، تو ایک عرصے تک کسی بھی پارٹی کو ہیڈ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جب مرجر کرتے ہیں نا تو وہ اپنا پولیٹیکل پارٹی، جو دو پارٹیاں جب ملتی ہیں تو وہ کبھی مل نہیں سکتی. آپ خاص ایشوز کے اوپر آپ اتحاد بنا سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کا مرجر نہیں کر سکتے. تو یہ تو ممکنات میں سے ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس شہر کی خاطر، اس ملک کی خاطر، وہ تمام قوتیں جو بہت سارے گروپس میں تقسیم ہو گئی ہیں، وہ سب کسی ایک پوائنٹ پر، ایک ایجنڈے کے اوپر جمع ہو سکیں. لیکن میں اس کو بالکل ناممکن سمجھتا ہوں فی الحال کہ سب مل کے کوئی ایک پارٹی بن سکتی ہے، کوئی مرجر. یہ جو آپ نے تجویز دی کہ جی ایشوز کی بنیاد پہ، ظاہر کراچی کے مسئلے جو ہیں یا شہری سندھ کے مسئلے ہیں، بلکہ میں تو دیہی سندھ کو بھی کہوں گا، پورا سندھ ہمارا جو ہے کہ اس میں مشکلات ہیں، شہری سندھ کے لوگوں کو بھی ہیں، دیہی سندھ کے لوگوں کو بھی ہے. تو کیا مطلب اتحاد کیوں نہیں بن سکتا ایشوز کی بنیاد کے اوپر؟ بھئی آپ 20 چیزوں پہ اتفاق نہ کریں، 10 پہ تو کر سکیں گے، 4 پہ تو کر سکیں گے. جی ہو سکتا ہے. ان 4 ایشوز کو حاصل کرنے کے لیے تو اس میں کیا چیز مانے ہے؟ سبجیکٹو پرابلم ہے یا آبجیکٹو کوئی پرابلم ہے اس کے لیے؟ یہ سب سے پہلے تو حوصلے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی بہت ساری جگہ سے مخالفت ہوگی، اس مخالفت کو آپ برداشت کر سکیں. اچھا، ٹھیک نا. سب لوگ خائف ہیں، سب لوگ خوفزدہ ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی، چاہے ان کا تعلق الطاف صاحب سے نہ ہو، لیکن کیونکہ ماضی میں سب لوگ الطاف صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں، جو لوگ نئے ہیں ان کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ اتنا فکر مند کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو ماضی میں کام کر چکے ہیں، کہیں ذرا سی بھی یعنی آپ نے اس شہر کے معاملے میں کوئی آپ نے سخت رویہ رکھا یا آپ کا موقف سخت ہوا تو آپ کے اوپر الزام لگنے میں دیر نہیں لگتے کہ یہ الطاف حسین کے ساتھ رابطے میں ہے، تو لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. دیکھیے اس شہر میں، اس پورے ملک میں ہمیشہ سے روایت یہ رہی ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا آپ کی گورنمنٹ کے اور لوگ بھی، اگر آپ نے ان کی ناانصافیوں کے اوپر آواز اٹھائی کہ آپ غلط کر رہے ہو بھائی، یہ ظلم ہے، کہ آپ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ بھائی پیپلز پارٹی غلط کر رہی ہے، یہاں گریڈ 14 تک لوکلی اپوائنٹ ہونا چاہیے، آپ 4 گریڈ کا کلرک بھی ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ کا آپ لاڑکانہ اور دادو سے لا کے یہاں اپوائنٹ کر رہے ہو، آپ دادو اور لاڑکانہ کے اندر پولیس کے لوگ بھرتی کر کے آن ڈیپوٹیشن یہاں بھیج رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. تو اگر میں ناانصافی پر کوئی بات کروں تو وہ اینٹی اسٹیٹ کہہ کر اور آپ کو ملک دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یہ یہاں کی روایت رہی. یہ روایت دفن ہونی چاہیے ہمیشہ کے لیے. ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم اس خوف سے باہر نہیں آئیں گے. دیکھیے ہم پاکستان کے بارے میں نا بہت اچھی باتیں کرتے ہیں کہ خدا نے یہ پاکستان ایک نعمت کے طور پر آپ کو دیا، جہاں 4 موسم ہیں، جہاں خوبصورت وادیاں ہیں، جہاں سب کچھ ہے. لیکن 4 موسم کے باوجود اس پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت ایک ہی موسم کو صرف جانتی ہے اور ایک ہی موسم کو انجوائے کرتی ہے، وہ ہے گھٹن کا موسم. اس گھٹن کے موسم سے جب تک آپ لوگوں کو باہر نہیں نکالیں گے، وہ شہر اور ملک کی ترقی میں کیسے رول پلے کریں گے؟ اچھا، کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ جیسے جب آپ یہ بات کرتے کہ جی فلاں علاقے سے لوگ آ کے، اور جائز بات ہے کہ مقامی ہونے چاہیے، اپوائنٹمنٹس مقامی ہونے چاہیے، لاڑکانہ میں لاڑکانہ ہی کا پولیس والا ہونا چاہیے، اچھی بات ہوگی یہ. کبھی آپ نے سوچا کہ اس طرح کے خیال رکھنے والے آپ کو دیہی سندھ میں اتحادی مل جائیں، بلوچستان میں مل جائیں، مطلب ہے کہ دیگر لسانی جماعتوں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں، تاکہ وہ جو جس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس میں ایک تنگ نظر متعصب قسم کی لسانیت آ رہی ہے، اور ایک وہ آ رہی ہے کہ جو ایک ایشو کی بنیاد پہ، کہ لاہور میں اگر نوکری ہے تو ٹیچر کی نوکری ہے تو بھائی وہاں کے مقامی اسی اگر ڈسٹرکٹ کا آ جائے، اسی محلے کا آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بات لاہور کی بھی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی پیمانے پہ آپ اس غریب کراچی کو بھی رکھیں گے. تو وہ کہتے ہیں بات کرنے کا جو انداز ہے، کبھی سوچا کہ اس کو تبدیل کر کے دیکھا جائے، دیہی سندھ میں اتحادی تلاش کیے جائیں کہ کچھ سندھی بھائی بھی ہمارے وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے اگزامپل تو آپ کے پاس الطاف صاحب کی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کسی کی خواہش پر متحدہ بنائی، دباؤ میں بنائی، یہ الگ میٹر ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ بنائی، اور بڑے زور سے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے 98% جو ہے وہ مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کی، پنجاب کے لوگوں کے لیے آواز بلند کی، سندھ کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز بلند کی، خیبر پختونخوا کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز بلند کی.
کیا الطاف حسین صاحب کی ان کوششوں کے باوجود باقی تمام جگہ سے بھی اسی طرح رسپانس آیا؟ کیا الطاف صاحب کی ان کوششوں کی ریکگنیشن کے طور پر کیا پنجاب سے کوئی ایک سیٹ بھی متحدہ قومی موومنٹ یا الطاف صاحب کو جیتنے کا موقع مل سکا؟ الطاف صاحب کی ان تمام ناکامیوں کے باوجود آفاق احمد نے بھی کوشش کی. آفاق احمد جب یہ نہروں کا معاملہ ہوا تو آفاق احمد خود چل کے سندھ لائر فورم کے پلیٹ فارم پر بھی گیا اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ پانی ہم آج بھی خرید کے پیتے ہیں, ہمیں نہر کا پانی نہیں ملتا ہے, ہمارے لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں, تو ہم یہاں سے خریدیں یا وہاں سے خریدیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ سندھی بھائیوں کے کنسرنز ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پانی اگر رک گیا تو ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی, کیونکہ ہم سندھ کے مستقل باشندے ہیں, مہاجر اور سندھی, تو میں سندھی سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتا. تو اگر سندھی بھائیوں کے تحفظات ہیں اور سندھی بھائیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو مہاجر قوم سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں نے ان سے وہاں یہ کہا کہ میں یہاں پر آیا ہوں, مجھے تمہارے پانی کے مسئلے کی ٹیکنیکلٹیز کا بھی نہیں پتہ کہ کیا اتنی زیادہ اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہیں, لیکن کیونکہ تمہارے تحفظات ہیں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تمہیں بھی ایک قدم آگے بڑھ کر جو مہاجروں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے کوٹا سسٹم کے ذریعے, ان کو نوکریوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, ان کے تعلیم کا قتل کیا جا رہا ہے, تمہیں بھی آواز اٹھانی چاہیے. ذہن شاہ یہاں تشریف لائے تھے, ذہن شاہ سے بھی میں نے یہی کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں پانی کے مسئلے پر, اور تمہیں بھی شہر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے اتحادی بنانے کی کوشش ضرور کی ہے, لیکن مجھے کوئی کامیابی اس لیے نہیں ہوتی کہ دوسری طرف سے دل بڑا کر کے کوئی جو چیزیں چھینی ہوئی ہیں وہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. میں چھینی ہوئی کہوں گا کہ آپ نے یہاں کے بچوں کا رزلٹ چوری کر لیا, انکروچ کر لیا, آپ واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ آپ نے کمیٹی بنا دی ہمارے احتجاج پر, اور اس کمیٹی کے نتائج اب آئے ہیں جبکہ دوسرے انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آنے والا ہے, اور سی ایم صاحب نے کیبنٹ کے اندر یہ اپروول دی کہ ہر سبجیکٹ میں 10 مارکس جو ہے وہ بڑھا کے دیے جائیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ناانصافی آپ تسلیم کر رہے ہیں, 10 نمبر آپ بڑھا رہے ہیں, لیکن کیا 10 نمبر بڑھانے سے میرٹ لسٹ دوبارہ بن جائے گی؟ کیا یہ بچے جو 1 سال پیچھے چلے گئے میڈیکل میں ان کو ایڈمیشن مل جائے گا؟ آپ نے ان کا مستقبل تباہ کر دیا, ان کے ساتھ کھیلا آپ نے. تو جو چیزیں ہم سے چھینی گئی ہیں وہ ہمیں واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. میں کوشش جاری رہنی چاہیے, میرے خیال میں اس نوٹ پہ ہم اس موضوع کو کر کے کوشش جاری رہنی چاہیے, کوشش آپ کرتے رہیں. میں چاہتا ہوں کہ سندھی اور مہاجر اس صوبے کے مستقل باشندے ہیں, پنجابی جو اور جو یہاں مستقل آباد ہیں ان کے مسائل بھی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی جب ہم بس کی چھت پہ سوار ہوتے ہیں سفر کرنے کے لیے, اندر تو جگہ نہیں ملتی ہم لوگوں کو, تو اس میں اردو اسپیکنگ بھی بولنے والا ہوتا ہے, سندھی بھائی بھی بیٹھا ہوتا ہے, بلوچ, پشتون, پنجابی سبھی بیٹھے ہوتے ہیں, سبھی مشکل میں ہوتے ہیں نا. پانی نہیں آ رہا تو سب کے پاس نہیں آ رہا, یہ ہمارا کتے گھوم رہے ہیں, اگر سارے سب کو کاٹ رہے ہیں نا, وہ دیکھ کے تو نہیں کاٹ رہے کہ کس کو کاٹنا ہے کس کو نہیں. میں ایک اور موضوع پر آؤں گا کہ ایم کیو ایم اور حقیقی کی جو کہتے ہیں نا کہ باہمی جب کلش تھی, اس میں سینکڑوں ہزاروں کہا جاتا ہے کہ جس میں جو ہیں جانیں ضائع ہوئی, نوجوان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. پھر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز نے بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ ملوث تھے اس میں ان کو ہلاک کیا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بہت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں کراچی میں, آپ یاد کریں. حاصل جمع کیا رہا, اور اس میں جو آپ لوگوں کے مقاصد تھے, بلند و بالا مقاصد کے کوٹا سسٹم, اور مطلب ہے کہ لوگوں کی نوکریاں اور کراچی کے حقوق اور ڈیولوشن آف پاور, تو وہ تو تمام کے تمام ویسے کے ویسے ہی ہیں, اور قربانیاں بے تحاشا آپ لوگوں نے دے دی. تو کیا نکلا نتیجہ؟ دیکھیے, انسانی جانوں کے ضیاع کو تو نقصان ہی کہا جائے گا, اس کا کوئی حاصل اصول تو نہیں ہے, مطلب اس کو فائدے میں تو شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہماری اور مہاجر قومی ایم کیو ایم کی, اس زمانے میں مہاجر قومی موومنٹ ہی تھی وہ, جی, جب اختلاف ہوا تھا اور متحدہ بنانے میں ان کو خاصا وقت لگا تھا, تو اس تاثر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا گیا کہ ہماری لڑائی کی وجہ سے شہر میں لوگ قتل ہوئے ہیں. الطاف صاحب کے پاس بھی اس شہر کا 1% بھی کارکن نہیں ہوگا. ظاہر اس شہر کی آبادی کو 3-3.5 کروڑ اس وقت بھی تھی, تو ان کے پاس کوئی 3-3.5 لاکھ کارکنان تو نہیں تھے. سمپتھائزر اور ووٹر ڈیفینیٹلی ہوں گے, اور اسی طرح ہمارے پاس بھی اتنے کارکنان نہیں تھے. تو جو لوگ یہاں اس شہر میں قتل ہوئے وہ مہاجر قومی موومنٹ یا حقیقی کے اس وقت کارکن سارے کے سارے نہیں تھے. اور
اس شہر میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت قتل و غارت گری کروائی گئی. ایک وقت میں شیعہ علماؤں کا قتل ہوتا تھا، اس کا مہاجر قومی موومنٹ سے یا مہاجر قومی حقیقی سے کیا تعلق؟ ایک وقت میں سنیوں کا قتل ہوا اسی پیریڈ کے اندر، سنی علماء درجنوں کے حساب سے قتل ہوئے، تو ان کا مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر قومی حقیقی سے کیا تعلق اس زمانے میں؟ تو اس شہر میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت قتل و غارت گری کروائی گئی. بہت سی لاشیں گمنام ہوا کرتی تھیں. ڈیفینیٹلی گمنام ہوا کرتی تھیں. اور عامر صاحب گمنام جو لاشیں ہوا کرتی تھیں یا لاوارث لاشیں جو ہوا کرتی تھیں، گمنام تو مت کہیے، جو لاوارث لاشیں ہوتی تھیں، آپ کو پتہ ہے ایدھی نے اس عرصے میں کتنی لاوارث لاشیں دفنائی ہیں؟ 83,000. کیا یہ پولیٹیکل ورکر تھے؟ پولیٹیکل ورکر تو ظاہر ہے اگر میرا بھی کوئی ساتھی شہید ہوا ہے تو اس کو لاوارث تو اب نہیں چھوڑ سکتے تھے. اگر متحدہ قوم یا مہاجر قوم اس وقت کی الطاف حسین صاحب کا کوئی کارکن جو ہے وہ شہید ہوا ہے تو اس کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے تھے. لاوارث تو وہ لوگ تھے جن کا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. 83,000 لاوارث لاشیں دفنائی ہیں ایدھی نے. یہ کس نے قتل کیے تھے؟ کون تھی اور یہ کون لوگ تھے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس پر پاکستان گورنمنٹ کو سیریسلی اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایدھی نے جو لاوارث لاشیں دفنائی ہیں، اور یہاں ایک کوئی کمیشن بننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس شہر میں قتل و غارت گری کی ذمہ داری آپ مہاجر قومی موومنٹ اور مہاجر قومی حقیقی پہ اس زمانے کی ڈال دیتے ہیں تو اصل حقائق عوام کے سامنے آئے کہ اس شہر میں قتل و غارت گری کروائی کس نے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. کروانے والوں نے کروائی، لیکن اس پہ آپ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کے کارکن بھی آپس میں باہم دستوں گریباں رہتے تھے. بالکل ہوئے، میں انکار نہیں کر رہا. اور آج کے سیاسی مخالفت میں یا سیاسی دشمنیوں میں لوگ قتل نہیں ہوتے، آج بھی آپس میں اس شہر میں قتل ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیے یہ سب چیزیں بری ہیں، میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس شہر کے اندر جتنے قتل ہوئے ہیں وہ سارا کا سارا الزام سیاسی پارٹیوں پر ڈال دینا غلط ہے. میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ انکوائری ہو، کوئی عدالتی کمیشن بنائیے اس شہر میں جو قتل ہوئے تھے زمانے میں. چاہیے کہ کون ملوث تھا، انکوائری کیجیے، کمیشن بنائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شہر میں قتل و غارت گری میں ملوث کون تھا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. اچھا، ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اب ٹھیک ہے اب اس سے تعلق نہیں ہے آپ کا الگ، لیکن آف شوٹ ہی تو ایک ہے نا، مرکب آپ کی سوتا تو ایک ہی ہے جس سے نکلے ہیں. اس کی طرز سیاست پہ آج آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ 20-22 ان کی نشستیں ہیں غالباً، اور مطلب اقتدار میں بھی ہیں، وزارت میں بھی ہیں. کیا وہ کراچی کا کیس لڑ پا رہے ہیں؟ کیا وہ بہتر انداز میں لڑ سکتے ہیں؟ ان سے کہیں زیادہ تو ہمارے کینڈیڈیٹس کے ووٹس تھے اور بہت اچھے ووٹس تھے. متحدہ قومی موومنٹ کو اس وقت جو سیٹیں ملی وہ تو دنیا کو پتہ ہے اور وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے فارم 47 کے ذریعے اسمبلی میں پہنچایا گیا. تو جن لوگوں نے فارم 47 بنا کے دیے اور جن لوگوں نے ان کو اسمبلی تک پہنچایا تو وہ تھینکفل تو ان کے ہیں، وہ ان کو ڈیلیور کریں یا ان کا کہنا مانیں یا عوام کے مفادات کا تحفظ کریں. عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اگر وہ ناانصافیوں پر آواز اٹھاتے ہیں، جن لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے ان کو اسمبلی میں پہنچایا، کیا ان سے وہ ناراضگی مول لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. بچگانہ میرا سوال شاید لگے آپ کو کہ بیک وقت دونوں کام نہیں ہو سکتے کہ بھائی آپ عوام کی نمائندگی بھی کریں، کیونکہ کیوں روکیں گے؟ اگر مطلب سڑک بن رہی ہوگی، کسی کا بھلا ہو رہا ہوگا، کوئی بچے اسکول جا رہا ہوگا، آپ آوارہ کتوں کو مروا رہے ہوں گے، ختم کر رہے ہوں گے، تو کیا اس میں برائی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اس شہر کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں پہلے ان پہ بات کریں گے نا. اگر متحدہ قومی موومنٹ یہی بات کرے کہ جناب اس شہر کے اندر اس شہر کے لوگوں کا جو بچوں کا آپ نے تعلیمی قتل کیا ہے وہ غلط ہے اور ان کو ان کا حق دلانے کے لیے آپ کو احتجاج کرتے ہیں، تو کیا کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کیا آپ کی اپیلوں پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ اس شہر کے اندر لوگوں کو موبلائز جو کرتے ہیں وہ لوگوں کو برداشت نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر یہاں کہیں کوئی یعنی ان کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ کوئی احتجاج بھی نہ کرے. اس شہر کے اندر 12 تاریخ کو جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ ظاہر ہے کہ عوام یعنی ایک سفید پرچم کے تلے پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی جو اس شہر سے تعلق رکھتا تھا وہ ناانصافی کے خلاف جمع ہونے کے لیے تیار تھا. وہ جمع ہونے سے کیوں روکا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے اپیل کر کے ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی سے اپیل کر کے کیا آپ لاڑکانہ اور دادو میں اپوائنٹ کر کے جو یہاں سندھی آن ڈیپوٹیشن بھیجے جا رہے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے؟ نہیں روکا جا سکتا. آپ کو ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ کرنا پڑے گا، آپ کو
گورنمنٹ سے معاملات کرنے پڑیں گے کہ یار اگر آپ ہمارے ان معاملات کو حل نہیں کرتے، فیڈرل گورنمنٹ مداخلت نہیں کرتی، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے الگ ہو جائیں. کیا جن لوگوں نے اسمبلی میں بھیجا ہے، جن لوگوں نے ان کے ذریعے گورنمنٹ بنائی ہے، وہ گورنمنٹ کو ٹپل ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ اگر متحدہ قومیں گورنمنٹ سے الگ ہو جائے تو یہ گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو آپ کا کہنا ہے کہ جی پروٹیسٹ کی سیاست کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. حالانکہ جو لیجیٹیمیٹ آپ کے چھوٹے موٹے رائٹس کی بات ہے، وہ تو چھوٹے موٹے رائٹس کی، بھائی امتحان ہو رہے ہیں تو نتیجہ صحیح ہونا چاہیے نا. جی تو یہ تو بڑی جائز سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات خواہش ہے نا یہ تو. آپ نہیں کر سکتے. آپ ظاہر اپیل کے اوپر تو آپ کی کوئی توجہ نہیں دے رہا. آپ یہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ جہاں آپ کو حقوق نہیں مل رہے آپ اس گورنمنٹ سے الگ ہو جائیے. متحدہ نہیں کر رہی تو دیگر جماعتیں، کراچی کا کوئی چیمپئن ہی نہیں ہے، کراچی کے حقوق کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اس شہر کے اندر تو جو لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق آواز اٹھائی اور ہم نے بھی اٹھائی ہے. مہاجر قومی موومنٹ کسی معاملے پر بھی خاموش نہیں رہی ہے، اور مہاجر قومی نے عوام کو موبلائز بھی کیا ہے اور عوام کے ساتھ احتجاج بھی کیے ہیں، اور لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ اس شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر سب خاموش نہیں رہ سکتے. لیکن وہ کیا ہی اچھا ہو کہ بھائی افہام و تفہیم سے، مطلب ایک جائز بات ہے تو دوسرا وہ جائز بات سن لے، جو کامن سینس کا طریقہ ہے. پھر میں آپ کہیں گے کہ آپ اسکول بوائے والی بات مہذب کر رہے ہیں. معاشروں میں تو یہی ہوتا ہے. مہذب معاشروں میں تو اگر کوئی 4 آدمی بھی پلے کارڈ لے کے کھڑے ہیں تو لوگ اس کو سنتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ناراض ہے. لیکن آپ کسی احتجاج کا نوٹس نہیں لے رہے، اور آپ نے یہاں ریت قائم کر دی جب تک اسلام آباد میں کوئی دھرنا نہ دے، جب تک کوئی آپ کے نظام کو معطل نہیں کرے، اس وقت تک آپ اس سے بات چیت نہیں کرتے. تو ظاہر ہے آپ نے پریشر پالیٹکس کو خود پروان چڑھایا ہے کہ جب تک لوگ احتجاج نہ کریں، جب تک سسٹم کو معطل نہ کر دیں، جب تک وہ تمام کاروبار زندگی معطل نہ کر دیں، آپ ان سے بات ہی نہیں کرتے. ہم پریمپٹ نہیں کرتے چیزوں کو کہ بھئی پہلے سے آپ پریمپٹ کرتے ہیں نا. اور وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت صرف میجورٹی کا نام نہیں ہوتا، انکلوسیو بھی ہوتے ہیں نا، مائنورٹی کے بھی رائٹ ہوتے ہیں نا اس میں. اگر آپ اقلیت بھی ہیں تب بھی آپ کے حقوق ہیں. میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں، اور یہ میرے اور آپ کے دل کے بہت قریب ہے. وہ ہے کہ کراچی ہمارا شہر، ہم ابھی وقفے میں جو بات کر رہے تھے کہ پرانا کراچی کیسا ہوتا تھا، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارا یہ واحد شہر ہے اس ملک کا، اور دنیا کا بھی شاید ہو، کہ جہاں معیار زندگی پست ہوا ہے، بلند نہیں ہوا. جو چیزیں کبھی بہتر ہوا کرتی تھی وہ بھی ہم نے خراب کر دی ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر ٹرام چلا کرتی تھی، اس شہر کے اندر سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی، اس شہر کی سڑکیں دھلا کرتی تھی. کون ذمہ دار ہے؟ آج اس شہر کا نظام کیونکہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھ سے مراد مقامی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج جہاں تانگے چلا کرتے تھے، جہاں آوازیں لگا کرتی تھی بچو بچو، اور مطلب وہاں تانگے رکشے میں منہ ڈال دیا کرتے تھے، آج وہاں تانگے نہیں ہیں. وہاں گرین بس ہے، ریڈ بس ہے، یلو بس ہے. وہاں پہ سگنل فری روڈز ہیں. لاہور کے اندر لاہور کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اس لیے کہ بڑا اچھا ہو گیا. اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہوتی، خوشی ہے. پنڈی بہت اچھا ہو گیا، اسلام آباد تو خیر ہے ہی ہماری لیکن آنکھوں کیا کا. کراچی کے لوگوں کا یہ حق نہیں کہ کراچی بھی ترقی کرے، کراچی کے لوگوں کی بھی معیار زندگی بہتر ہو؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ یہاں جب تک مقامی آدمی کو آپ اختیارات نہیں دیں گے، مقامی آدمی کے ہاتھ میں انتظام نہیں ہوگا. میں نے آپ کو خلیج کی مثال دی ہے. مجھے ایک نکتہ ہے میرے ذہن میں کہ مراد علی شاہ کیا مقامی نہیں ہے؟ مراد علی شاہ مقامی ہے، ڈی جے سائنس کالج میں این ای ڈی میں پڑھے ہیں. بلاول بھٹو صاحب یہاں پیدا ہوئے ہیں. بات یہ کہ تمام لوگ کراچی کے. مراد علی شاہ کا ووٹ کہاں ہے؟ زرداری صاحب مراد علی شاہ کا سنیما یہاں ہوتا تھا. مراد علی شاہ کا ووٹ کہاں ہے؟ ووٹ کہاں پہ؟ لیکن جس شہر میں رہتے ہیں اونرشپ ہوتی ہے نا. عامر صاحب نہیں، میں اس پہ ایگری نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں اونرشپ تو ہوگی نا. میں ایگری نہیں کرتا، میں ایگری نہیں کرتا. دیکھیے یہ بات غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سی ایم نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ سی ایم سندھ کا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر جو انتظامی معاملات ہیں کہ آپ لڑکانہ سے پولیس والا بھی وہیں سے لے کر آ رہے ہیں، دادو سے لے کر آ رہے ہیں، آپ یہاں پر ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ کا کلرک بھی وہیں سے لے کر آ رہے ہیں. آپ جو ہے وہ عدالتی سارا نظام آپ نے جو ہے وہ برباد کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ وہاں پر باقاعدہ جو تپے دار اور جو اسٹینو ہے وہ تک آپ وہاں سے لے کر آ رہے ہیں. آپ نے ججز کے اندر جو ہے وہ ایتھنیسٹی بھر دی ہے. کراچی کا مقدمہ کوئی لڑ کیوں نہیں پا رہا؟ میں لڑنے سے بھی مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایک منفیت کے ساتھ لڑے. لڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بھی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہو. جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اگر کراچی ٹھیک ہو جائے تو پورے سندھ کو فائدہ ہے، پورے پاکستان کو فائدہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی تو باہیں سب کے لیے کھلی ہوئی ہیں کہ سب لوگ آئیں یہاں پر، آ کے کام کریں، مطلب دھندا کریں، نوکری کریں. لیکن کراچی کو درست تو ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی آرام سے کام کر سکیں یہاں پہ. اپنی بات پھر دہراتا ہوں. جی دیکھیے اس شہر میں یہ پاکستان کا حصہ ہے، کسی کو کمانے کے لیے آنے سے میں روک نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور یہ نہیں سوچ روکنا بھی چاہیے، نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، یہ سوچ بھی نہیں ہے ہماری.
لیکن یہاں کا انتظام یہاں کے مقامی آدمی کے ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تمام قانون کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں اپنی زبان والے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اچھا یہاں پہ آپ لوگوں کی میں اگر اجازت دیں جان کے مان پاؤں کہ تنقید بنتی ہے ایم کیو ایم کے اوپر، وہ کوئی بھی ایم کیو ایم ہو یا آپ سب جب اکٹھے ہوتے تھے اب الگ الگ بھی ہو گئے، کہ کراچی اگر آپ کو 100% بھی ووٹ دے دیتا ہے تو آپ اپنے مطالبات پورے نہیں کرا سکتے، کراچی 101% ووٹ دے دے آپ مطالبات پورے نہیں کرا سکتے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو حکمت عملی بدلنی چاہیے، جس حکمت عملی پہ چل رہے ہیں اس پہ تو نتیجہ نہیں آ رہا۔ جس زمانے میں اس شہر کا مینڈیٹ اس زمانے کی مہاجر قومی موومنٹ کے پاس تھا، فاروق ستار میئر منتخب ہوئے تھے، اس شہر میں کیا ترقیاتی کام نہیں ہوئے تھے؟ اس شہر کے اندر کیا لوگوں میں سینس آف پارٹیسپیشن نہیں تھا؟ آج سینس آف پارٹیسپیشن کی بجائے سینس آف سیکیورٹی آپ نے برباد کر دی لوگوں میں۔ اس زمانے میں بھی انسیکیورٹی ہوا کرتی تھی نا کہ insecurity نہیں، وہ نہیں پھر تھی۔ یہ ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کا ایک اپنا غلبہ ایسا تھا جو سیاسی جماعت کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، سسٹم کا غلبہ ہونا چاہیے۔ جی تو اس زمانے میں وہ جو دور تھا ایم کیو ایم کا جو سنہری دور تھا، تو بہت سارے کراچی والوں کے لیے وہ ایک تکلیف دہ دور بھی تھا۔ تمام جگہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ یا مہاجر قومنٹ کی جو اس زمانے کی 86 کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کچی آبادیاں نہیں بسائی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ ریزسٹنس تھی، اس طرح شہر کے اندر سٹے کے اڈے نہیں چل رہے تھے جس طرح آج چلتے ہیں۔ آج جس طرح ڈگس پورے شہر میں بک رہی ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کسی شخص نے کسی کو اپروچ کیا اور وہ شخص پریشان تھا کہ آفاق بھائی گٹکے کا کاروبار، اس میں ایک علاقہ یعنی ایک ٹاؤن نہیں، ایک مخصوص علاقہ، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہاں جو گٹکے کا کاروبار ہوتا ہے اس کی بیٹ 1 کروڑ روپے کی ہے۔ یہ پہلے نہیں تھا، اس شہر کے اندر سٹا عام نہیں تھا، نشہ عام نہیں تھا، اس شہر کو بہت ساری برائیوں سے روکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ چندہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے چندہ لیتے تھے، لیکن وہ چندہ ظاہر ہے کہ اس کی رسید دیا کرتے تھے، اور وہ چندہ اپنے لوگوں سے لیا کرتے تھے، اور اپنے لوگ اگر چندہ دیتے تھے تو وہ اپنی پارٹی سمجھ کے دیتے تھے، سینس آف پارٹیسپیشن تھا ان کے اندر، وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی کیا کر رہے ہو۔ لیکن آج کیا اس شہر کے اندر بھتہ سسٹم کے نام پر نہیں ہے؟ اچھے پولیس آفیسر تھے، انہوں نے بڑا مزے کا جملہ کہا تھا اس زمانے میں، اور وہ صرف ایک جماعت کے والے سے نہیں تھا، ان کا ایک پورا سسٹم ایسا ہے کہ جی کرمنلائزیشن آف پولیٹکس اینڈ پولیٹیسائزیشن آف کرائم، یہ کراچی کا مسئلہ ہے۔ بالکل ہے۔ آپ نے اس کو پولیٹیسائز کیسے کیا ہے؟ کرائم کو زبان کی بنیاد پر آپ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ زبان کی بنیاد پر ہی وکٹمائز کر رہے ہوتے ہیں۔ مورو کے اندر دہشت گردی ہوئی، وزیر داخلہ کا گھر جل گیا، ٹھیک ہے نا، شہید انعام میمن کا بیان تھا کہ وہاں کے لوگ معصوم ہیں، وہ انوالو نہیں ہیں، وہاں کوئی اور زبان بولنے والے لوگ انوالو تھے، اور کسی جگہ پر ہمیں کوئی آپریشن کرنے کا پروگرام نہیں ہے۔ اس شہر کے اندر لوگ ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے نیچے آ رہے تھے، آفاق نے پریس کانفرنس کر کے حکومت سے درخواست کی تھی کہ خدا کے واسطے ان کو روکو، اس لیے کہ یہ دن میں دندناتے پھرتے ہیں، ان کے پاس ان کی فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے اللیگل دھندے ہو رہے ہیں، آپ کے واٹر ٹینکر جو ہے وہ سب اللیگل ہیں، ان کو روکیں آپ۔ حکومت سے ہم نے اپیل کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ عوام کے اندر غصہ ہے، لوگ مرے ہیں، مرنے پر ٹینکر جلے ہیں، مرنے پر ڈمپر جلے ہیں، اس میں آفاق احمد کا کیا قصور تھا؟ اس شہر کے اندر تو آج بھی ڈمپر اور واٹر ٹینکر جل رہے ہیں، آفاق احمد کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ جب لوگ مریں گے تو لوگ احتجاج کریں گے۔ پشاور کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے اندر ڈرائیور کو انہوں نے پتھر سے کچل دیا، آفاق احمد تو وہاں نہیں تھا۔ یہ لوگوں کا جو ریئیکشن آیا تھا کہ آپ گورنمنٹ روک نہیں رہی، اور یہ بھی ہو رہا ہے آپ نے یہاں پر عامر صاحب، یہاں پر آپ نے درجنوں لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے، صرف اس لیے کہ اس شہر کے اندر آپ کسی کی آواز سننے کو تیار نہیں۔ وہاں آپریشن کرنے کی بجائے آپ نے کہا کہ یہاں پر باہر سے لوگوں نے آگے کیا، اور وہاں ہمیں آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے وہاں رویہ ڈیفرنٹ رکھا آپ نے۔ میں نے بہت آپ کو وقت لے لیا، یہ بتائیے کہ کہتے ہیں انٹرویو آخری مراحل کی طرف ہے کہ کراچی کا کیا چارٹر ہونا چاہیے، کہتے ہیں چارٹر فور کراچی، اور اس کے اصول کے لیے کیا کوئی کسی نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کی پرانی حکمت عملی میں ہم نے دیکھا کہ ہم دیوار پہ سر آپ لوگ مار رہے ہیں، کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے اس کی نا، تو کیا ہونا چاہیے؟ حکمت عملی بدلے نا۔ دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ قانون کے اوپر آپ عمل درآمد، اگر کوئی کتنا ہی کمزور قانون ہے، آپ کا جو بھی سسٹم ہے، جو بھی آئین ہے،
اگر اب وہ آئین آپ نے موم کی گڑیا کی طرح ناک پکڑ کے جب چاہا اس کی موڑ دیا اور اپنے حق میں اس قانون کو استعمال کیا تو اس کراچی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. لیکن اگر اس قانون کے اوپر آپ نے سختی کے ساتھ عمل کر لیا، وہ میرے لیے بھی، سندھی کے لیے بھی، پنجابی کے لیے بھی، سب کے لیے برابر ہو، تو اس شہر کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اس شہر میں تبدیلی لانے کی امید آپ یہ رکھیں کہ صاحب میری وجہ سے کوئی تبدیلی آ جائے. اس قانون پر عمل درآمد کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ غیر جانبدار ہو کر اس قانون پر عمل درآمد کروائیں. اس شہر کے اندر جو قانون پر عمل درآمد کرانے والے لوگ ہیں وہ اگر بائزڈ ہیں، وہ اگر ایتھنک بیسس کے اوپر کوئی ڈسکرمنیشن ان کے ذہنوں کے اندر ہے اور وہ سوچ اس شہر کو تباہ کر رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نئے طرز سیاست کی بات کر رہا ہوں کراچی کے لیے، کہ کراچی میں ڈیموگرافک چینجز بہت آ گئے ہیں. یہاں پہ مطلب ہے کہ دیگر علاقوں سے ملک کے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں، مطلب ہے اس میں پنجاب سے بھی ہیں، دیہی سندھ سے بھی ہیں، کے پی سے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں. تو کیا کوئی مطلب ہے کوئی ایسی کثیر السانی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کو مسائل کی بنیاد پہ جوڑے اور مطلب ہے کہ چیزوں کو آگے بڑھائے؟ نہیں، دیکھیے یہاں جو لوگ مستقل آباد ہیں اور جن کا ووٹ بھی یہاں ہے، جن کا مردم شماری میں اندراج بھی یہاں ہے، ظاہر ہے وہ تو اس کراچی کی پولیٹکس میں حصے دار ہیں اور وہ حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے. بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کا نہ مردم شماری میں اندراج یہاں ہے، نہ ان کا ووٹ یہاں ان لسٹ ہے. وہ صرف یہاں پر کمانے کے لیے آتے ہیں. جب کمانے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس شہر کی ترقی یا اس شہر کے تباہی پر کسی معاملے پر بھی کوئی ان کی دلچسپی یا کوئی فکر مندی نہیں ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. وہ اس شہر میں کہیں پر بھی کی کر کے چار کھوٹے گاڑ کے اور وہ اپنی رہائش کا کوئی بندوبست کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شہر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی پاکستان میں بحث چل رہی ہے، میرا سیکنڈ لاسٹ کوسچن، کہ جناب اس ملک کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے. پھر ایک نقطہ نظر آتا ہے کہ جناب نئے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی وحدت میں رہنا چاہیے، اور جو نئے صوبے بنے وہ لسانی بنیادوں پہ نہ بنے، انتظامی بنیادوں پہ بنے. اور صرف سندھ کی بات نہیں ہو رہی، پنجاب کے اندر ہو، کے پی میں ہو. بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس پاکستان کے اندر جو اب تک صوبے ہیں وہ لسانی ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. پنجاب پنجابیوں کے لیے پنجاب کا صوبہ ہے. خیبر پختونخوا کا نام ابھی تبدیل کیا ہے، اس سے پہلے خیبر پختونخوا نام نہیں تھا، سرحد تھا. وہاں کے لوگوں کو اس بات پہ تحفظات تھے کہ پنجاب جو ہے وہ پنجابیوں کے لیے ہے، خیبر پختونخوا کا نام سرحد کیوں ہے، اس کو پختونوں کے نام سے منسوب کیا جانا چاہیے، تو آپ نے خیبر پختونخوا اس کا نام رکھا. اسی طرح سندھیوں کے لیے سندھ ہے، بلوچستان کے لیے بلوچ ہے. ہزارہ کے لوگ الگ صوبے کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پنجابی اور پختون نہیں کہتے. سرائکی کا ہو رہا ہے، سرائکی کا ایک صوبے کا معاملہ ہے. مہاجر قومی موومنٹ کا بھی یہ مطالبہ رہا ہے کہ مہاجروں کا سندھ کے اربن ایریاز پر ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے. مشرقی پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد 1 یونٹ ہی قائم رہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمام قومیتیں مل کر رہ رہی تھیں مغربی پاکستان میں. لیکن فوری طور پر 1 یونٹ ختم کر کے صوبے بحال کر دیے، جس کی وجہ سے لسانیت پروان چڑھی اور ہزارہ کے لوگ بھی اپنے آپ کو ایک الگ آئیڈینٹی. تو آپ کا مطالبہ ہے کہ جی 1 یونٹ بحال ہو، یا تو آپ تمام قومیتوں کو الگ الگ ان کے صوبے دیجیے تاکہ ان کے اندر احساس تحفظ اور احساس شراکت پیدا ہو، وہ اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے اپنے مسائل کے لیے استعمال کر سکیں. کھڑا ہو جائے گا. بس اب میں آخری سوال میرا کہ آگے کے لیے کیا آپ کا منصوبہ ہے، کیا لاہ عمل ہے؟ کہ بڑی جدوجہد کر لی، نتائج نہیں ملے، اب کیا آگے کے ارادے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہ نتائج نہیں ملے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، اور میرے پاس الیکشن کے رزلٹس بھی ہیں کہ جو آج اسمبلی میں موجود ہیں ان سے بہت زیادہ ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹس کو ملے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں کے انتخابی نتائج جس طرح آپ کو ہی پتہ ہے کہ جو انجینئر الیکشن تھا اور فارم 47 کی گورنمنٹ سب کو پتہ ہے، پورے دنیا میں اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو لوگوں کی بھی سپورٹ ہمیں ملی، اور جو جدوجہد ہم نے شروع کی ہے اسے ہم انجام تک پہنچائیں گے، نہ صرف مہاجروں کے ساتھ بلکہ جو شہر میں رہنے والے مستقل باشندے جو یہاں آباد ہیں، وہ ان کے مسائل مہاجروں کے ساتھ مشترکہ ہیں، ان کو ساتھ لے کر ہم اپنی اس جدوجہد کو انشاءاللہ تعالی انجام تک پہنچائیں گے، ادھورا نہیں چھوڑیں گے. بہت بہت شکریہ فاق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن جو پنچ لائن انہوں نے بار بار دی ہے فاق صاحب نے، وہ یہ ہے کہ قانون کی اور آئین کی حکمرانی ہو اور تمام پاکستان کے شہریوں کے ساتھ جو ہے برابری کا سلوک ہو. اور میرے خیال میں یہ مطالبہ جو ہے ہر محب وطن پاکستانی کی دل کی آواز ہے. اسی کے ساتھ عامر ضیاء کو اس پوڈ کاسٹ میں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.